شہناز ایک خوبصورت اور عزت دار عورت تھی۔ اس کے شوہر نعیم کا کپڑے کا کامیاب کاروبار تھا اور اللہ نے انہیں 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا، مگر شہناز ہمیشہ سے بیٹوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتی تھی۔ اس کی نظر میں بیٹے ہی اس کا اصل سہارا تھے، جو بڑھاپے میں اس کی خدمت کریں گے اور اسے عزت و آرام دیں گے۔ اس کی بیٹی سائرہ سانولی رنگت اور عام شکل و صورت کی تھی، جس کی وجہ سے شہناز اسے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیتی اور کہتی، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، اصل تو بیٹے ہوتے ہیں جو والدین کا نام روشن کرتے ہیں۔ سائرہ یہ سب سن کر خاموش ہو جاتی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک کسک رہتی کہ کاش ماں اس سے بھی اتنی محبت کرتی جتنی بیٹوں سے۔ جب سائرہ بڑی ہوئی تو شہناز نے اس کی شادی ایک عام سے کلرک سے کر دی، جو زیادہ مالدار نہیں تھا مگر ایماندار اور شریف انسان تھا۔ شادی میں بھی شہناز نے زیادہ خرچ نہیں کیا، بس رسمی سی تقریب رکھی اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ مگر جب بات بیٹوں کی شادی کی آئی تو شہناز نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر بیٹے کے لیے وہ سب سے حسین اور امیر گھرانے کی لڑکی لانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے مہنگے ہال بک کروائے، بہترین جہیز دیا اور سب کو دکھایا کہ اس کے بیٹے کتنے شان و شوکت والے ہیں۔ شہناز نے بڑی محنت اور چاہت سے اپنی بہویں چنی تھی۔ بڑی بہو نادیہ ایک بزنس مین کی بیٹی تھی، جس کی عادتیں ناز و نخرے والی تھی۔ درمیانی بہو سحر ایک ٹیچر تھی اور پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، جبکہ چھوٹی بہو علیشہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی جو اپنے انداز میں جینے کی عادی تھی۔ شادی کے چند ہفتے سب کچھ بہت اچھا رہا، مگر جیسے ہی مہمان چلے گئے شہناز کو احساس ہونے لگا کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ ایک دن صبح جب شہناز نیند سے جاگی تو اسے امید تھی کہ بہویں ناشتہ تیار کر رہی ہوں گی، مگر کچن کا منظر کچھ اور تھا۔ برتن سنک میں جمع تھے، چولہا ٹھنڈا تھا اور بہویں اپنی کمرے میں سو رہی تھیں۔ اس نے بڑی بہو نادیہ کو جگایا، بیٹا ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، کچھ بنا لو۔ نادیہ نے کروٹ بدلی اور نیند میں کہا، امی مجھے کام کرنے کی عادت نہیں، گھر میں ہمیشہ نوکرانی تھی، راشد سے کہیں کام والی رکھ لے۔ شہناز حیران رہ گئی، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید نادیہ کو ابھی عادت نہیں۔ وہ سحر کے پاس گئی، مگر اس نے کہا، امی مجھے اسکول جانا ہوتا ہے، میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی۔ چھوٹی بہو علیشہ نے تو سیدھا انکار کر دیا، میں کچن کے جھنجٹ میں نہیں پڑتی، امی آپ کو پکانے کی عادت ہے، آپ ہی پکا لیا کریں۔ شہناز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر کو اس نے اپنی جنت سمجھا تھا وہ اس کے لیے جہنم بنتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بیٹوں سے بات کرے، شاید وہ کچھ کریں گے، مگر جب اس نے بیٹوں کو شکایت کی تو جواب ملا، امی آپ کو کام کرنے کی عادت ہے اور ہمیں آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، بہوؤں کو مجبور مت کریں۔ شہناز کو یقین نہیں آیا کہ اس کے بیٹے جن کے لیے اس نے ساری زندگی گزاری آج اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے۔ شہناز آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ بہویں کھانے کے لیے باہر سے منگواتی تھی، مگر شہناز کو پسند نہیں تھا اور وہ اکثر بھوکی رہتی۔ ایک دن جب وہ بازار سے کھانے کا سامان لینے جا رہی تھی تو گرمی اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اسی وقت سائرہ جو بازار سے گزر رہی تھی، اس نے اپنی ماں کو زمین پر بے ہوش دیکھا تو وہ فوراً بھاگ کر آئی، اپنی ماں کو اٹھایا اور رکشے میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بہت کمزور ہیں، انہیں آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ سائرہ نے بغیر سوچے سمجھے کہا، امی آپ میرے ساتھ چلیں گی، اب آپ میرے گھر رہیں گی۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بیٹی جس سے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی آج اس کا واحد سہارا تھی۔ جب وہ سائرہ کے گھر پہنچی تو اس نے پہلی بار عزت اور سکون محسوس کیا۔ بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھانا کھلایا اور ماں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹیاں کبھی پرایا دھن نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کا اصل سہارا بنتی ہیں، جبکہ بیٹے اکثر اپنی بیویوں کے رنگ میں رنگ کر اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ شہناز کی زندگی کا یہ سبق ہم سب کے لیے ایک حقیقت ہے، بیٹوں پر ناز کرنے کی بجائے بیٹیوں کی قدر کریں، کیونکہ مشکل وقت میں وہی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید مفید ویڈیوز مل سکیں۔